وحی کے ذریعے سے پایا ہے اور اس کو تحریر کر دیا ہے، اور میں اس کتاب کے اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں جس پر جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے کے آئے، میں وہی ایگزیکٹ ایمان لے کے آتا ہوں جو محمد رسول اللہ لے کے آئے۔ وہ کیا تھا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ تو میں بھی وہی کہتا ہوں، لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ تو میں یہ والا مسلمان ہوں، تو کیا آپ بھی یہی والے مسلمان ہیں؟ اگر تو آپ یہی والے مسلمان ہیں تو پھر تو آپ اس کتاب سے باہر کی بات نہیں کریں گے میرے ساتھ، اور اگر آپ نے اس کتاب سے باہر جانا ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جس سے بات کرنی ہے اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے مرزا صاحب سے بات کرنی ہے تو مرزا صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے احمد شاہ کے ساتھ بات کرنی ہے، احمد رضا صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ میرے پاس آئے ہیں اور میں آپ کے پاس ہوں، تو ہم دونوں اگر بات کریں گے تو ہم دونوں کسی اصول پر بات کریں گے۔ جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان پر میں کیا بات کروں؟ وہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَعْذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسرے جان کی کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، اپنے آپ کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے اور اپنے ہی عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے۔ تو میں تو اپنے عملوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ اور میری آج میں نے پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، میرے قدر مشترک جو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کلام سے باہر نہیں نکلے گا، وہ اس کلام کے اندر ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کے اندر، اس کی حاکمیت کے اندر میں نے رہنا ہے۔ تو اس سے باہر جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، کسی اور کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی چوائس ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو درست ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ بولیں آپ۔ جی ناصر صاحب بہت شکریہ۔ تمام جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں وہ سن لیں۔ ناصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب پہ نازل ہو گیا نا، اس کو نہیں مانیں گے ہم۔ یہ قرآن دوبارہ نازل ہوا جو 1857 میں اٹھایا گیا، قرآن میں بھی کہتے ہیں ذکر ہے 1857 میں اٹھایا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو مرزا صاحب پہ نازل ہوا وہ نہیں میں لوں گا، جبکہ مرزا صاحب آپ کو کہہ کر چلے گئے ہیں۔ کیا کہہ کے چلے گئے ہیں یہ سنیے، میں نے ایک دو حوالے تو پیش کیے تھے، ایک اور بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں، بلکہ میری حیثیت سننے انبیاء کی ہے، مجھے سماوی آدمی مانو۔ ناصر صاحب آپ تو مان ہی رہے ان کو سماوی آدمی، آپ مان ہی رہے ان کا، یعنی کہ آپ کے اوپر جو نازل ہوتا ہے قرآن اس کو مان لیا جائے، لیکن یہ جو مرزا صاحب پہ نازل ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ، وہ آپ کے لیے ڈیفینڈیبل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دفاع کے قابل نہیں ہے۔ آپ ایک الگ اختیار کریں راہ، جو آپ نے ناصر صاحب آپ نے نکالی ہے ایک راہ، تو یہ جو باقی بھی ہیں امین صاحب ہیں ان سب کو بھی یہ راہ نکالنی چاہیے، کیونکہ مرزا صاحب پہ جو نازل ہوا ہے قرآن، جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں اس کا وہ دفاع نہیں آپ کر پاتے۔ خود آپ نے کہا، کہتے ہیں کہ میری حیثیت مجھے ایک سماوی آدمی مانو۔ پھر یہ سارے جھگڑے جو ہو رہے ہیں نا میرے اور ناصر صاحب آپ کے درمیان، وہ کہتے ہیں پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزائیں جو مسلمانوں میں ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خدا کی طرف سے معمور ہو کر حکم بن کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے لیے حجت ہی نہیں ہے جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن۔ دوبارہ کہتے ہیں جو معنی قرآن شریف کے میں کروں گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو میں صحیح قرار دوں گا وہی صحیح ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی میں اس بات کو نہیں مانتا۔ دوسری بات، آپ نے یہ بات کی کہ بھائی میں نے خود قبول کیا کہ مشترک نہیں، بھائی مشترک نہیں ہے تو ہم بحث کر رہے ہیں نا، اختلاف آ گیا کس پہ؟ بھائی مرزا صاحب کی ذات کو آپ نے تسلیم کر لیا، اب جس کو آپ نے تسلیم کیا اس کی بات ہی، جس کو آپ کیا مسلمانوں کے مد مقابل، اسی کی بات کو لے کے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوت شدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر آپ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث کا دفاع نہیں کریں گے،
کیونکہ آپ کے اوپر تو علیحدہ سے قرآن نازل آپ کے اوپر ہو رہا ہے، تو آپ تو نبی علیہ السلام کی بھی کسی حدیث کے ماننے کے اب روا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے فوج شدہ جو بھی ہے وہ حجت نہیں ہے، اس کی بات حجت نہیں ہے، کسی نبی کی بات حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ویسے آپ نے یہ بات بالکل صحیح بیان کی، ویسے وہ ہونی بھی چاہیے. کیسے؟ مرزا صاحب ملفوظات جلد 2 میں کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ان لوگوں کو کیا یہ وصیت تھی کہ میری بعد بخاری میں جو احادیث ہیں ان کو ماننا، صحیحہ ستہ کو ماننا؟ کہتے ہیں نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے. صحیح جا رہے ہیں ناصر صاحب، آپ اس بات میں صحیح ہیں مرزا صاحب کے ساتھ. کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے، ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، زید اور بکر کے جمع کردہ حدیث کے بارے میں نہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہم تک یہ پہنچا، میں آپ کو وہ فرمان مبارک بھی سناؤں. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی اس بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا، فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی آدمی آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا اور اس سے میری حدیث بیان کی جائے اور وہ کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کافی ہے. فرمایا کہ سن لو، وہ جو شخص ہوگا وہ غلط ہے. فرمایا وہ شخص کہے گا کہ ہم جو چیز قرآن میں حلال پائیں گے بس اسی کو حلال جانیں گے، جو چیز قرآن میں حرام ہوگی اسی کو حرام جانیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا. یہ حدیث کی حجیت، حدیث کی اہمیت بیان کی، لیکن آپ کے نزدیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام بھی معاذ اللہ حجت نہیں ہے. آپ کے صحیح، آپ اس بات میں میں مانتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کے ساتھ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، احادیث کو چھوڑ دیا جائے. آپ حدیث کے منکر ہیں. مرزا صاحب نے بھی انکار کیا، حدیث کا مطلق انکار کیا. آپ بھی مطلق انکار کر کے قرآن کی بات کر رہے ہیں. اور جو مرزا صاحب نے اپنے لیے قرآن نازل جو ہوا اس کو پیش کیا، آپ اس کو پس پشت ڈال رہے ہیں. جب اسی کو ہی آپ نے پس پشت ڈال دیا جس کو آپ نے تسلیم کیا، تو واقعی ہماری گفتگو نہیں بنتی، ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی جس کے لیے آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اسی کو آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو. تو بھائی آپ چھوڑ دیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایسے کا دفاع نہیں ہو سکتا، ایسے کا دفاع نہیں ہو سکتا جو خود انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے. کس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے؟ میں اپنی آخری بات کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ ہماری گفتگو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. کہ جس کو آپ نے تسلیم کیا آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں، تو چھوڑ دیں. جو آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے ان لوگوں کو کہیں کہ میری مانو. ناصر صاحب اپنی تعلیم دیں، اپنا کوئی دعویٰ پیش کریں. مرزا صاحب پہ جو نازل ہوا ہے ان کو آپ تمام چھوڑ دیں. یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے قرآن کریم کے بعد اپنی وحی کو مقدم کیا ہے، احادیث کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وحی کلام اللہ اور احادیث کلام بشیر ہے. وحی یقینی اور قطعی کلام ہے، احادیث تو ظنی ہے، احادیث تو ظنی ہے. اور ادھر اب آپ کی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی مجھے الہام ہوا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث صحیح ہے، اور ادھر آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ نہیں احادیث تو ظنی ہے، ظن کے طور پہ لی جائیں گی معاذ اللہ. اور وہی مقدم کون سی ہے؟ مرزا صاحب کی. مرزا صاحب کی سب سے پہلے وہی ہے. جو مرزا صاحب اپنی وحی کے ذریعے معنی بتائیں گے قرآن کو ویسے ہی سمجھا جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ٹھیک ہے بھائی ناصر صاحب، بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، ریکارڈنگ ہوئی ہے جتنی ہو سکی. تو جس کے لیے آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اسی کو چھوڑ دیا، اور مشترک نہیں ہے، وہ اختلاف ہے. تو اختلاف جس پہ ہو بات اسی پہ ہوتی ہے، مشترک چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی، اتفاقی چیزوں پہ بحث نہیں ہوا کرتی. تو ہمارے لیے مرزا صاحب اختلافی شخصیت ہے، تو آپ نے انہی کو چھوڑ دیا، تو بہتر ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا. میں دعوت دیتا ہوں کہ تمام لوگ بھی چھوڑ دیں، یہ دفاع کے قابل نہیں ہے معاملہ. جی بہت شکریہ ناصر صاحب. جی جزاک اللہ. عثمان بھائی، یہ آپ نے جو ابھی مرزا صاحب کی جو تحریر پڑھی ہے اس کا کیا ریفرنس ہے؟ کون سی ناصر صاحب؟ یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں میری جی، وحی، ایک ہے کہ یہ دو تین ہے کہ ایک ہے کتاب؟ میں آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی یہ بڑا زبردست ریفرنس دے سکتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی ڈگر پہ سے ہی جا رہا ہوں. ہاں نہیں، اس لیے میں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ آئندہ میرے کام آ جائے نا. آئندہ آپ کے کام آئے گی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. انشاءاللہ اس کے بھی جوابات ہمارے پاس ہیں. اچھا یہ ملفوظات آپ نوٹ کریں حوالے، میں آپ کو 5-6 حوالے دیتا ہوں. جی ملفوظات. اچھا یہ ملفوظات جلد 2 1988 والا ایڈیشن، جلد 2 میں جلد 2 1988 والا ایڈیشن. ہاں، صفحہ نمبر صفحہ 472. 472. ٹھیک ہے.
اور ٹھیک ہے، اور آگے روحانی خزائن کے بھی آپ لے لیں حوالے. جی جی روحانی خزانہ. جی جی، کیونکہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے. جب آپ کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہو، تو پھر آپ یہ حوالے دے سکتے ہیں. نہیں نہیں، بہت آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب وہ ٹھیک ہے، آگے حوالہ آپ لیں. جی. یہ ہے خطبہ الہامیہ جلد 16 ہے اور اس کا صفحہ ہے 152. روحانی خزائن کی جلد 16 ہے اور صفحہ 152. 152 میں پڑھتا ہوں، وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں ثابت ہے کہ تمام حدیثیں 100 یا 200 برس کے بعد جمع کی گئیں اور مسلمانوں کے فرقے ان میں لڑتے جھگڑتے ہیں. حقیقت میں قرآن میں شبہ نہیں، وہی ہمارے نبی پر نازل ہوا اور ان کے پاک منہ سے نکلا ہے. کیا اس میں تم کو شک ہے؟ پس کس حدیث پر قرآن کے بعد ایمان لاتے ہو؟ کیا اس کتاب کو چھوڑ کر گمان کو اختیار کرتے ہو؟ یعنی کہ احادیث جو ہیں وہ صرف گمان کے طور پہ. تو جس کی شان میں خدا تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں تو یہ فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک حوالہ ایک اور لے لیں. اچھا، یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ نے خطبہ الہامیہ والا حوالہ پڑھا ہے، یہ جو بھی پڑھا آپ نے؟ جی ابھی میں نے خطبہ الہامیہ والا پڑھا 152. صفحہ نمبر 152 اور جلد نمبر 16 آپ نے بتایا، ایسے ہی ہے نا؟ 52 اور 53 دونوں آپ نکال لیں. اچھا، 52 بھی ہے، 52 بھی صفحہ اور 53 بھی ہے. نہیں میں اس کو نکال نہیں سکتا کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا وہ مصروف ہوں، تو میں ابھی بس اور آدھے گھنٹے تک میں گھر پہنچ جاؤں گا. قرآن پاک میرے پاس نہیں ہے، میں ذرا کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر نکلا تھا تو اچانک عادی بھائی نے آپ مباحثہ لدھیانہ پڑھیں گے نا، مباحثہ لدھیانہ، اس میں بھی مرزا صاحب نے مطلق انکار کیا ہوا ہے احادیث کے بارے میں. اچھا ایک اور سن لیں حوالہ، جلد 19 صفحہ 140. 19 کہتے ہیں کہ اور 140 140 اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح. کہتے ہیں کہ میرے دعوے کی احادیث بنیادی نہیں ہے. میں نے جتنے بھی دعویٰ جات کیے ہیں ان کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ صرف قرآن اور میری وحی ہے. ٹھیک ہے جی، احادیث صرف تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کر لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں اور میری وحی کے معارض نہ ہوں، اور حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح. اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، میرے خیال سے اتنے آپ کے لیے کافی ہوں گے. اچھا نہیں ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے ابھی پڑھے تھے ان تینوں میں سے پڑھے ہیں نا؟ کسی سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا جو ہے کہ سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم جس سے بھی کوئی چیز پاؤ علم والی تو اس کا شکریہ ادا کرو. یہ مجھ سے میں نے پڑھی تو ہوئی ہیں لیکن کافی دیر ہو گئی ہوئی ہے تو وہ ذہن سے مسخر نہیں رہی ہوئی، نکل گئی ہیں. تو وہ اب آپ نے میری توجہ دلائی ہے تو وہ دوبارہ میں جا کے ری وزٹ کروں گا، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کروں گا. پہلے میں نے کسی اور انداز سے چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، اب نئے انداز سے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ دوستوں نے بڑی مدد کی ہے میری چیزوں کو نئے طریقے سے سمجھنے میں. تو یہ بھی بہت آپ کا میں شکریہ ادا. جی شیخ ہادی صاحب. جی عثمان بھائی، میری آواز شاید کٹ گئی، کیا ہوا مجھے جی سمجھ جی نہیں آیا. آواز کٹ گئی چلے گئے تھے ہادی صاحب. ابھی آپ وہ فرقہ پہ کوئی بات کرنے چاہتے ہیں تو آپ میں آپ کی بات کا تھوڑا سا جواب دے دوں اگر برا نہ منائیں عثمان بھائی. جی جی بالکل. جزاک اللہ. آپ نے جو بات کی تھی نا کہ جو بات ہوتی ہے وہ قدر مشترک پر ہوتی ہے تو اختلاف نہیں، میں نے نہیں ہے. ایسی کوئی بات کی، ایسی بات نہیں کی. میں نے کہا تھا، دیکھیں سنیں، مجھے پتا ہے آپ نے جو کہا ہے، میں بڑی اچھی طرح یاد ہے مجھے. آپ نے میں نے جو بات کی تھی نا وہ یہ کی تھی کہ جب دو درمیان میں لوگوں کے اختلاف آ جاتا ہے تو کسی چیز کو مشترک بنانا پڑتا ہے معیار کے لیے. تو آپ نے کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو معیار بنانا ہے، تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ عثمان بھائی کیا آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ کیونکہ میں تو مانتا ہوں نا ان کو، آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں اور میں نے برملا اظہار کیا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں. کیسے مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں، کس لیے مانتا ہوں، کس طرح مانتا ہوں، یہ میں بتاؤں گا نا. تو آپ کو نہیں میری بھی آپ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی میں انکار کرتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، ٹھیک ہے،
میں فار ایگزامپل انکار کر دیتا ہوں, میرا جو منہ سے انکار ہے وہ تو نہیں مانا جائے گا. آپ میرے سامنے ایک دلیل لا دیتے ہیں کہ بھائی تم خود کو بریلوی کہتے ہو جیسے آپ خود کو احمدی کہتے ہیں. بھائی آپ میرے سامنے ایک دلیل لاتے ہیں کہ بھائی خود کو تم بریلوی کہتے ہو, لیکن یہ دیکھو بریلوی کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحریر تمہارے لیے حجت ہے. اب میں جو انکار کر رہا تھا اب میں بچ نہیں سکتا, ٹھیک ہو گیا. منہ سے صرف اقرار کافی نہیں ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل آپ کو دینی پڑے گی کہ بھائی مرزا صاحب کی جو عبارات ہیں وہ مسلمات میں میری شامل نہیں ہیں. میں نے دلائل دینے اس پر کہ بھائی آپ کی مسلمات میں شامل ہیں. منہ زبانی اقرار سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اس طرح جھگڑا ہی ہوگا. نہیں کیونکہ آپ نہیں, پھر ہم دوبارہ دیکھیں, پھر دوبارہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرا خیال ہے کہ میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کر رہا. میں نے کہا کہ میں نے اور آپ میں دو بندوں میں کسی ایک بات پر نزاع ہو گئی, یعنی کہ اختلاف ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ بات ایسے درست ہے, میں کہتا ہوں یہ بات ایسے درست نہیں ہے. آپ اور میں معیار قائم کریں گے کسی چیز کو جس پہ ہم دونوں مشترک ہو جائیں. اس معیار پر بحث ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ اگر آپ موقع دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, نہیں تو پھر دوبارہ اسکوئر ون پہ چلے جائیں گے ہم. آپ کے میرے درمیان میں جو نزاع پیدا ہوئی ہے نا, اس نزاع کے اوپر ہم دونوں یہ بات کو قرار پائیں گے, یا اس کو ہم منتخب کریں گے, یا اس کا انتخاب کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. مثلا میں اور آپ کسی بات پر اختلاف کر جاتے ہیں, تو ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں امین بھائی یا انرجی بھائی, تو میں کہتا ہوں کہ انرجی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو اس بات پر اتفاق ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے اتفاق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے جس کو میں نے معیار بنانے کی کوشش کی, آپ نے اس کا انکار کر دیا. تو لہٰذا یہ انرجی بھائی ہمارے درمیان میں وہ کسی قسم کی مسئلہ مجھے جواب دینے دیں, لیکن سن لیں. لیکن امین بھائی کا میں نام لیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے امین بھائی منظور ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی منظور ہے. تو یہ ہو گیا میرا اور آپ کا دونوں کا اشتراک. کس بات پہ؟ جو ہماری نزاع ہوئی ہے, جس بات پر ہمارا اختلاف ہوا ہے, اس کے درمیان میں صرف فیصلہ کرنا, ساری باتوں میں نہیں کرنا, صرف اس بات میں جو میری اور بات کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ امین صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیچے انرجی صاحب ہے نا یہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نہیں نا مانتا, میری بات تو سنیں نا, اب میری بات گفتگو ہونے دینا, میری بات مکمل ہونے جائیں گے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا معیار ہے. میں وہی بتانے لگا ہوں, جیسے میں خود کو کہوں مسلمان ہوں میں, لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی قرآن میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ پھر ثابت کریں گے کہ بھائی خود کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی قرآن تمہارے لیے حجت نہیں ہے, تم کون سے مسلمان ہو؟ میری بات ہونے دیں, میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے, مجھے میں سن لیا. جب آپ کہیں گے نا کہ قرآن میرا حجت نہیں ہے تو میری بات ختم ہو جائے گی اسی وقت. میرے منہ پہ دلیل ماریں گے کہ بھائی مسلمان کوئی نہیں, میں ماروں گا آپ کو, کسی نے ماروں گا, میں نہیں ماروں گا, میں ماروں گا ہی نہیں. پھر میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہماری بات نہیں ہو سکتی, وہ میں نے گفتگو ختم کر دی کہ بھائی جو اختلاف ہے جس ہستی کے اوپر اسی کو آپ چھوڑ دیں گے تو گفتگو نہیں ہو سکتی. دیکھیں میرا اختلاف آپ کا ہستی پہ, میرا آپ کا ہستی پہ میں مان رہا ہوں, قرآن کو میں مان رہا ہوں, حدیث کو میں مان رہا ہوں. عثمان بھائی ایسے نہ کریں پلیز. میرا اور آپ کا اختلاف ہستی پہ ہے کہ ایمانیات پہ ہے, یا اللہ کے ہے, یا مسلمانیت پہ ہے؟ کس میں اختلاف ہے میرا آپ کا؟ ہمارا اختلاف مرزا صاحب کی شخصیت پہ ہے, جو انہوں نے میں نے آپ سے یہ اس بات پہ اقرار کیا ہے کہ میں نے مرزا صاحب کی بات کرنی ہے. کیا آپ نے میرے منہ سے یہ بات سنی تھی؟ نہیں, آپ نے مسلمان کی تعریف ہے, آپ نے مسلمان کی تعریف, دیکھیے اب آپ آگے نا اس طرف, آپ نے مسلمان سے ایک دم مرزا صاحب پہ چلے گئے. تو مرزا صاحب آپ کو پتہ لگے ایمان کے, سن لینا, آپ کیا مرزا صاحب مسلمانوں کے معیار کے ماننے والے مسلمان آپ خود کو کہتے ہیں, میں نہیں مانتا, میں اس کے دلائل دوں گا. میں قرآن اور حدیث کے ماننے والا مسلمان ہوں, آپ اس کے دلائل دیں گے, میرا رد کریں گے. سنیں مسلمان آپ کہتے ہیں, مسلمان میں کہتا ہوں, تو کس پہ مسلمان کہتے ہیں؟ تورات پہ, انجیل پہ, بائبل پہ, یا اس کے کنفیوشسٹ پہ, زیرواسٹر پہ, یا بدھا پہ؟ کس پہ کرتے ہیں؟ یا وید پہ؟
ٹھیک ہے اگر میں کسی بتا کا مسلمان ہونا پڑے گا نا، کسی کا مسلمان ہونا پڑے گا، تو میں میں پہلے تو اس کا جواب محمد دے رہا رسول ہوں. اللہ سورہ نساء قرآن کا کے اندر مسلمان ہے، ہوں. سورہ دیکھیں نساء کے اندر ہے کہ جو آپ پر وہی نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے پہلے وہی نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب کوئی میری بات سنیں نا، میری بات سنیں پہلے، پوری بات سنیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا اس پر ایمان لائیں گے، اور جو آپ پہ پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا، ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ بھی ایک اور وحی ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی وہ جو وحی کا تم نے اقرار کیا اس پر ایمان لانے کی بات کی، وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. وہ کون سا بندہ ہے نہیں یا وہ کون سی وحی ہے، ہے، وہ وہ پیش تو کرو. نہیں نہیں. وہ دیکھیے اب کہتا ہے دیکھیں کہ یہ اس بات وحی کو مان کر بھی میں مسلمان ہوں. میری بات پوری سن لیں نا آپ. نہیں نہیں، آپ کہاں اور چلے گئے ہیں. یہ بات نہیں ہو رہی بھائی میرے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو بہت دیر کے بعد آتی ہیں یہ والی میں نے باتیں. آپ کو پھر مسلمان نہیں نا صاحب، میں نے بات سنیں، سورہ آپ نساء جس کو سورہ مسلمان نساء کہیں جو گے میں ہے، آپ کو ثابت سورہ کرنا ہے کہ آپ نساء مسلمان نہیں. دیکھیں سورہ نساء جو ہے وہ چوتھی صورت ہے، اور بقرہ بہت لمبی صورت ہے. اس کے بعد پھر آل عمران ہے، فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، پھر نساء ہے. تو کیا آپ نے فاتحہ اور بقرہ کو مکمل کر لیا ہے جو آپ ایک دم سے سورۃ نساء پہ بھاگ گئے ہیں؟ قرآن پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ سورہ فاتحہ سے دلائل دیں گے، ہاں پھر اس سے آگے جا کے ہاں سورہ البقرہ کی طرف آئیں؟ ہاں قرآن نے لکھا ہوا ہے. ہاں میں بتا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے، لکھا ہاں ہوا ہے، جی میں بتا بتائیں. دیتا ہوں. ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کسی چیز کا بھی جو آغاز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے. اگر اس کا آغاز نہیں ہے اس رحمان اور رحیم کے ساتھ تو سارا نظام ہی چوپٹ ہو گیا، ختم. یہ ساری کتاب ہی آگے پیچھے ہو گئی. اس کا آغاز اس سے ہوگا، اگر اس سے اس کا آغاز نہیں ہوگا تو یہ نظام ہی نہیں ہوگا. کیسا خوبصورت کلام ہے، اپنی تعریف خود کر دی نا اس نے. تو اس لیے اس کا آغاز پہلے پکڑنا ہے ہم نے کہ اس کی ابتدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اب میں بات دوبارہ وہی ہوگی نا، واپس بات دوبارہ وہی آ جاتا ہوگی ہوں. کہ آپ نے جماعت احمدیہ کی طرف سے بسم اللہ کو آپ جیسے اس کو آیت میں شمار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو وہ پہلے ہی سورت کے اندر ہے. آپ اس کو علیحدہ سے شمار کرتے ہیں. اب دیکھیں میں نہیں لہدا سنیں، میں میری نہیں تو لہدا بات سنیے کرتا. نا اب. اللہ سنیں، دیکھیں آپ نے یہ بھی ظلم کر دیا. آپ نے صرف اتنا جواب دیجیے گا. اور ہم اس کو علیحدہ سے نہیں مانتے کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا ہی ایک سورہ کے اندر میں موجود نے ہے. آپ سے صرف یہ یہ پہلے پوچھا ہی ہے. اور وہ دیکھیں، وہ تو ہم ہر سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں. تو پھر ٹھیک اس ہے. کا مطلب ہے کہ آپ پھر کنفیوز ہیں نا. آپ کنفیوز، آپ ہم جواب ہر نہیں نہ دے سورت پہ رہے. آپ جواب ہی اور نہیں دے ہر رہے. اچھے کام آپ کی، کبھی ہر کہتے اچھے ہیں کہ کام کی درمیان میں ہیں، کبھی درمیان میں ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. ہم آپ پہلے خود یار سیریس ہو اس کو جائیں. علیحدہ بات سنیں نا، بات سنیں. ہم تعوذ بھی کیا پڑھتے ہیں، بات ہے. بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، دیکھیں وہ لیکن آیت وہ برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو علیحدہ سے ہم آیت، کیونکہ بھائی وہ میرے آیت آلریڈی بسم اللہ موجود ہے قرآن سورت کا کے اندر. حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بالکل قرآن کا حصہ ہے، سورت کے اندر ہے. تو سورت کے اس کو علیحدہ سے ہم سورت دیکھیں نا، میں امت نے آپ سے مسلمان. دوبارہ ریپیٹ کرتا اب ہوں. آپ کا علیحدہ سے ایک نظریہ ہے. میں دوبارہ ریپیٹ اب کرتا یہ ہوں. جو نظریہ دیکھیں ہے یہ سنیں، آپ نے جماعت احمدیہ سے لیا. سن لیں. نہیں 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 نہیں. دیکھیں ہاں. استغفر اللہ، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کیا نماز میں یہ ایسے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نا ایسا کریں، جماعت احمدیہ سے پہلے کسی ایک حوالہ سے ثابت کر دیں کہ امت مسلمہ اس کو علیحدہ سے ایک آیت کے طور پہ پیش کرتی ہے، اس کو نمبرنگ لگا کے. ٹھیک ہے. میں نے دیکھیں کیونکہ آپ جیسے اپنا سورہ آپ البقرہ کے عثمان بات بھائی، تو سنیں نا، میں نے جو اگر سوال ہمارے کیا اندر یار وہ اس کا 50 ہے تو جواب آپ کے چاہیے. ہاں 51 ہے. کیا یہ جو ڈفرنس ہے یہ جماعت احمدیہ سے پہلے ثابت کر دیں مسلمانوں کے اندر. میں نے کہا جماعت احمدیہ تو کل کی پیداوار ہے، 130 سال صرف ہاں اونلی. جی، تو اس سے میں پہلے آپ ایک حوالہ دے 1400 دیں. سال پہلے، 1450 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. کیا مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مسلمان تھے، جس سے اسلام کا آغاز ہوا ہے،
کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کے ولدالین تک کیا پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے نماز کی ہر رکعت میں؟ سمپل سوال ہے میرا. بھائی بات سنیں، ہم احادیث کے بھی ماننے والے ہیں. بسم اللہ جو پڑھا جاتا ہے نا، وہ ہر نیک کام، جائز کام کی ابتدا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جواب اب میری بات تو سن لیں. ہیلو بھائی، بات دیکھیں، آپ سنتے نہیں بات. آپ نے بات ہی نہیں ناصر بھائی، ایسے نہیں، پھر ایسے بات نہیں ہوگی. میں چلا جاتا جواب ہوں. نہیں دیا، ہاں یا نہ میں جواب میں دیں چلا گے جاتا تو ہوں، پھر بات ہو سکتی. چلا میں جائیں، چلا جاتا ہوں. اگر آپ میری بات ہی نہیں سننا چاہتے. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ سورہ نمل عثمان کی بھائی، آیت نمبر 30 میں ہے. بات سنیں، یہ عثمان آلریڈی بھائی، سورہ میں نے ایک نمل چھوٹا کی. سا سوال کیا ہے، چھوٹا سا سوال کیا. پہلے بھی ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں، ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا مسلمان کے بارے میں، ایک چھوٹا سا سوال یہ کیا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ سمپل اتنا سا سوال ہے. پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے پڑھتے تھے. تو اگر وہ پڑھتے تھے، اگر وہ حصہ نہیں تھا تو وہ کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ حصے کے طور پہ نہیں، بلکہ نیک کام کی ابتدا، جائز کام کی شوق ابتدا میں کے لیے اس پڑھتے. کو پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے؟ نہیں، احادیث ہے ہمارے پاس، احادیث ہے. میں نے کنز کہا العمال کے اندر بھی حدیث ہے. کنز حدیث العمال کے کو اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جس اہم سنا ہے، کام کی ابتدا. بات سن لیں نا، ابھی سنا ہے مرزا صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو تھوڑی دیر پہلے؟ آپ نے پڑھا ہے نا بات نہیں، اب کہ میری حدیث بات نہیں آپ زن کے سنتے. اوپر ہے، حدیث زن کے اوپر ہے، حدیث زن کے او اوپر بھائی، ہے. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ ہم مرزا صاحب عقیدے کی کی طرف بات چلے گئے. نہیں ہے، عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہے، مرزا لا صاحب، الہ الا اللہ. معاذ اللہ، معاذ عقیدہ اللہ، یہ اتنا تو ہی ہے. ہمارے نزدیک کفر ہے. جو یہ کہے کہ حدیث زن ہے، زنی طور پہ ہے، تو یہ ہمارے نزدیک تو کفر ہے. تو پھر لا ریبہ حضرت فی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرماتے ہیں، سنیں لا ریبہ فی ہے پھر یہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اطیع نہیں. میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں، اطیع اللہ. آپ کہہ رہے ہیں لا اللہ ریبہ نے فی ہے. فرمایا، او بھائی بات تو سن لیں. یہ اللہ نے بتاؤ نا مجھے فرمایا یار، جواب کہ تو یہ جو جواب قرآن کوئی آپ نہیں کے دیتے. اوپر نازل کیا گیا، اس کو جواب کھول آپ کھول کوئی کر نہیں، بیان کر جواب دیجئے. نہیں دیتے. آپ کسی بات کا جواب نہیں دیتے. میں نے پوچھا ہے کہ کیا میں دیتا نہیں، میری لا بات ریبہ سنتے فی نہیں ہیں، ہے؟ میں دیتا نہیں. حدیث لا آپ تو ریبہ لڑنے فی ہے. بیٹھ گئے، لڑنے بیٹھ گئے آپ تو. حدیث لا ریبہ فی ہے. جی جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے. حدیث کے صحیح حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث احادیث کا معیار ہے لا نا، ریبہ فی ہے. میں احادیث نے پوچھا حدیث بالکل لا لا ریبہ ریب فی ہے ہے بھائی، کہ وہ نہیں بھی ہے؟ مجھے اس صرف میں اتنا کوئی جواب. شک نہیں ہے. لا ریب ہے یہ صحیح، دیکھ لیں. ہاں اب جی آپ نے بالکل سب لا دوستوں ریب. نے سن لیا ہے کیا؟ یہ ٹیپ کر لیں. یہ جو اپنا کیا نام ہے عثمان بھائی نے کہا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے انہوں نے پورے کا پورا قرآن پاک میں درج نہیں کیا. کچھ پیغام انہوں نے حدیث میں درج کیا اور کچھ پیغام انہوں نے قرآن میں درج کیا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جو ان کو وحی ہوتی تھی وہ اس کا حق ادا نہیں کیا. بقول عثمان بھائی کے انہوں نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ جو کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لا ریبہ فی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لا ریبہ فی بھی ہے اور حدیث لا ریبہ فی بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دو کتابیں آ گئی. اب ایک حدیث کی کتاب لا ریبہ فی ہے اور یہ کہ یہ قرآن ہمارے پاس لا ریبہ فی ہے. ٹھیک ہے عثمان بھائی، میں ایسے صحیح سمجھاؤں نا؟ اب میری بات سنیں گے کہ بیچ میں کاٹیں گے آپ؟ میرا صرف جواب دے دیں. میں نے صحیح سمجھا نا؟ میں نے بات کاٹ رہی ہے تو پھر آپ کری جائیں. الحمدللہ نہیں، میں نے آپ صرف جواب دے دیں صحیح کہ حدیث ٹھیک ہو. سمجھا میں نے کہ غلط سمجھا. نہیں میں آپ نے غلط بالکل سمجھا یا صحیح سمجھے سمجھا ہیں. میں نے؟ آپ نے بالکل غلط وہ سمجھا، مجھے اچھا بتانے نہیں دے رہے، اچھا مجھے بتانے نہیں چلے دیتے بتائیں بھائی. پھر آپ. ہاں جی، ہاں جی. دیکھیں یہ مرزا صاحب کی وہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو اپنی وہیاں سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہیاں بھی وہ ہیں جو غسم اور جناب حسین کا دودھ پیے گا اس طرح کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے احادیث کے متعلق جو مرزا صاحب نے جو معیار پیش کیا نا، وہ ہمارے نزدیک کفر ہے، زندیقیت ہے. نبی علیہ السلام نے جو قرآن کی بات یا امت کو جو آداب بتائے ہیں، شریعت بتائی ہے احادیث کے ذریعے، جیسے ابھی میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی کہ وہ شخص ہوگا وہ راستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے گا، یہ کہے گا کہ ہمارے تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کافی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرار دیا. تو جو صحیح حدیث ہے تو وہ جیسے کہ اللہ نے، اور وہ وحی کے اقسامات ہیں.
وہ آپ نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ایک وہی وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، ایک وہی وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ غیب سے دی گئی ہے، ایک وہ وہی ہے جو غیر مطلوع جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پیغام دینے کے مختلف طریقے ہیں وحی کے، وہ جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وحی کی اقسام موجود ہے قرآن کے اندر۔ میری بات مکمل ہونے دیں، نہیں میری بات مکمل ہونے مجھے دیں آپ نے بھائی، بتانی ہے وہی کی اقسام میری بتانی ہے بات آپ نے۔ مکمل ہونے دیں۔ ہاں نا، ختم ہونے، آپ کی بات ختم ہونے کے بعد مجھے وہی کی وہ اقسام بتانی ہے آپ نے جی کہ جو جی، وہ آیت آپ پڑھ لیں، میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں، آیت آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ وحی کی اقسام آپ پڑھ لیں جا کے، میں ابھی پہلے وہی لے لے تاکہ پھر آپ بیچ میں مجھے ٹوکیں گے۔ تو وحی کی، جی جی، میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں، آپ وہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اسے آرام ہوگا آج آپ نے پڑھ کے مجھے ترجمہ، میں آپ کے آپ گھر نے سے بھی پڑھ حوالہ کے دے دوں گا ترجمہ وہی۔ کرنا ہے، بتانا ہے مجھے وہ اقسام کی۔ وہ گھر سے بھائی میرے، مجھے قرآن سے والا چاہیے، گھر کے والے ہاں جی، مجھے ہاں جی، سارے ہاں جی، پتہ ہیں، مجھے گھر ہاں کے جی، سارے میں آپ والوں کو، کا پتہ ہے۔ جی آپ جی نے ٹھیک مجھے ہو گیا، وہ حوالہ دینا ہے جو آپ کے پاس ہے بھائی، پلیز۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو پہلے وحی کی اقسام، تو پھر بیچ وہ میں نہ ٹوکیے گا نہیں مجھے، نہیں نہیں نہیں، وہ مجھے بیچ پہلے میں وہ آپ میری مجھے بات کو ٹوکتے ہیں کلیئر تو کر پھر دو، آپ، وہ میری پہلے بات وہ والی کمپلیٹ کر دیں کہ ہاں جی احادیث اور قرآن ایک ہی معیار پہ ہیں، آپ نے بتا دیا نا، یہ تو میں نے سمجھ لیا ہے آپ نے جو بتایا، وہ تو سب نے جی، سن بھی لیا ہے میں مجھے بتاتا ہوں، کہ وہ یہ بھی لا سورہ رہا ہے میں، شورا، حدیث بھی لا رہا ہے میں۔ سورہ شورا کی ہے 51۔ جی جی پڑھیں اللہ نے یہ پڑھیں۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا وہاں پہ، سورہ شورا کی میں آیت نکال لوں، وہ اس کا میں متن بتا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، متن آپ اس نے میں یہ آیت ہے، پڑھنی ہے، آپ نے آیت پڑھنی ہے اور ترجمہ کرنا ہے، پلیز۔ سن لیں نا، سن لیں پہلے۔ جی سنیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں وہ نہیں، عربی پڑھیں پہلے، عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ دیں مجھے، قرآن عربی نکال پڑھنی لیں۔ ہے، ساتھ ترجمہ کرنا ہے، سیدھا ترجمہ نہیں کرنا۔ اچھا، یہ ہے سورہ شورا، سورہ شورا جو ہے وہ 42 ہے، 42 کی 51 ہے۔ 42۔ ما کانا لبشر ان جی 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 جی، یکلم اللہ۔ 42 پہلے یہ وحی کی اقسام آپ نوٹ کر لیں۔ جی جی، بھائی کی اقسام بتائیں جی۔ جی جی، اور یہ اس کی آیت نمبر ہے 51۔ یہ سارے یہ ریکارڈ بھی کر لیجیے گا جو ہاں یہ بھائی ریکارڈ کی کر لیں جی اقسام ہے۔ بھائی، ریکارڈ کر لیں۔ اچھا جی، وما کانا لی بشرن، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کیا کہ کلام کرے اسے اللہ، الا وحیا او من ورائی حجاب، کیسے کلام کرے؟ مگر وحی کے طور پر یا پردہ کے پیچھے سے۔ ایک ہے کہ وحی کے طور پر کرے یا پردہ کے پیچھے سے۔ اچھا جی، پھر آؤ یورسیلا رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی آدمی کو نہیں پہنچتا اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ بشر پر وہ عظمت کے، یعنی کہ پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے، جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی کر دیتا ہوں جو ابھی میں نے پہلے کیا، کہ مگر کہ وحی کے طور پر یا پھر پردہ کے پیچھے سے، یا وہ بھیجے رسول، یا وہ بھیجتے رسول کوئی پہنچانے والا تو وہ وحی کرے۔ کون رسول؟ جبرائیل، ٹھیک ہو گیا؟ کہ وہ وحی کرے ساتھ اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اذن سے، جو وہ چاہے، یقیناً وہ بلند حکمت والا ہے۔ اب میری بات سن لیں چپ کر کے، اب میری بات سن لیں۔ ایک ہے کہ وہ وحی کرے فرشتہ کے ذریعے سے، ایک ہے وہ پردہ غیب سے وحی کرے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین اقسام۔ اور اس میں وحی کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطہ کے بغیر اس کے دل میں الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، بیداری میں، خواب میں الہام کرے، یہ ہے وحی کے طور پہ۔
دوسری قسم یہ ہے کہ پردہ کے پیچھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں، وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے تیسرا، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے، رسول یعنی کہ فرشتہ کے ذریعے سے وحی کے اس، یعنی کہ یہ تیسرا طریقہ۔ 3 طریقے میں نے آپ کو پیش کر دیے۔ اب فرشتے کو بھیج کر جو جبرائیل کے ذریعے بتوسط، جس کو مرزا صاحب نے مانا ہوا ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرشتہ جبرائیل کا آنا بند ہو چکا ہوا ہے، تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ کو بھیجے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اس کو بھیجے، یا پھر پردہ غیب سے الہام القاء کرے وحی میں، سوری اور جو پردہ غیب ہے آواز وہ نہیں یہ آ ہے رہی کہ ہے؟ اللہ کا کلام سنا جائے خواب، بالکل ہاں، اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا پردے کے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، اللہ تعالیٰ کا خود کلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ وحی کی تیسری قسم ہے۔ اب یہ جو فرشتہ کے ذریعے کلام آیا یہ ہے قرآن، پردہ کے پیچھے سے، اور وحی جو میں نے ابھی بتایا الہام القاء خواب، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو غیر مطلوب وحی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ ان حدیث کے اندر بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، میں نے کہا میری آواز نہیں کی میں نے کہا صحیح میری حدیث میں آواز آ شک رہی لائے ہے، وہ پکا کافر دارہ اسلام سے خارج۔ آواز آ رہی ہے، میری ابھی آواز بات آ رہی ہے مکمل میری نہیں کہ ہوئی، نہیں آ رہی؟ نہیں ابھی میری اگلی بات میں نے کہا مکمل میری نہیں آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے آپ ناصر نے بھائی؟ ہاں یار اتنی دیر سے میں میری بول بات رہا ابھی ہوں، کوئی مکمل پتہ نہیں میری ہوئی۔ آواز کو، آپ کی بات ہلو مکمل بھائی، ہوئے گی بھی نہیں کسی سے، اس لیے نہیں ابھی میری آپ نے بات، جو باتیں کی آپ ہیں نے مجھے کہا کہ وہ وحی کی قرآن 3 سے قسمیں باہر، ہیں۔ دیکھیں ناصر وہ صاحب مجھے نہیں ہے جو کاٹے آپ نے نہیں ابھی، بتایا وہی آپ کی، مجھے کاٹے دیکھیں نہیں وہی ابھی۔ شیخ ہادی صاحب ان آپ کو نے وہی پابند کی، کریں، انہوں نے وعدہ کیا تھا آپ نے کہ 3 آپ نے اقسام آپ وہی، مجھے بتا دیں، میں اس کے آپ بعد اپنی بات نے مکمل کروں گا۔ آپ پھر قرآن سے باہر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے اندر سے میں نے کہا تھا، آپ پھر مرزا صاحب پہ چلے گئے ہیں، آپ قرآن سے باہر اور کیوں ابھی تو جاتے ہیں؟ مرزا صاحب کی میں نے نام بھی نہیں لیا، کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب ناصر صاحب ایسے نہ کریں، ابھی دیکھیں جو آپ نے مرزا سنیں، صاحب جو کا تو نام بھی نہیں آیا۔ سن لیں یہ جو وہی آپ بھائی نے آپ بتائی ہے، ایسے نہیں، ایسے سن پہلے لیں، میری پوری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا نہیں ہوں کیوں ایسا نہیں، زور آپ کو لگا نہیں رہے ہیں؟ پتا، آپ کو نہیں جس کو پتا پتا بھائی، مجھے بات مجھے نہیں نا پتا، آپ وہی اپنی کی باری میں کہہ اللہ دینا مجھے نہیں پتا، آپ سن اپنی لیں باری میں مجھے کہہ دینا نہیں پتا بھائی، آپ کو نہیں پتا نا، اس لیے میں اب کیا تو ٹائم ضائع بھائی کیوں کروں؟ اپنی باری میں آپ کہہ دینا مجھے۔ آپ کو نہیں پتا نا بھائی میرے، نہیں پتا بھائی کیوں میں بات تو آپ سے سنیں، آپ ٹائم ضائع یہ کر رہے ہیں، دیکھیں، آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ مجھے میرا بھی ٹوک ٹائم رہے ہیں، ضائع جب کر میں رہے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ اپنی بات کیجیے گا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا، اس بات کا آپ کو نہیں میں پتا۔ نے پوچھا تھا 3 طرح کی وحی، وہ آپ نے بتایا ایک طرح کی وحی ہے، وہ نہیں ابھی وہ جو آپ نے بتایا، جو او آپ نے ہو، بتایا وہ ایک ہی طرح کی وحی ہے، وہی ایک طرح کی ہے، اس کے آگے وراء الحجاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ 3 طریقے بتا رہا ہے کہ اللہ ان طریقوں نہیں سے وہ اللہ آگے تعالیٰ کلام آگے کرتا کا ہے۔ لفظ کہاں پہ ہے؟ کس لفظ کا آگے لکھا ہوا ہے ترجمہ؟ سنیں ترجمہ بتائیں، وہ کس لفظ کا آگے کا ترجمہ ہے؟ میں یار حوصلہ رکھو ذرا، تھوڑا سا بتاتا ہوں میں کیسے لکھا ہوا ہاں بتائیں، آگے کا کہاں پہ لکھا ہے ہے۔ لفظ؟ ہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحین یوحا، وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہو گیا، آؤ یرسلا رسولہ، نہیں، اللہ وحی کے طور پر آگے کیا ہے؟ وراء الحجاب، وہ جو آؤ ماننا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بتا دیں کیا آؤ مین کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا بنتا ہے؟ اوے بھائی اختلاف آپ کر رہے ہیں، ترجمہ آپ کریں نا۔ نہیں آپ اللہ وحین آگے آؤ ہاں مین کا کیا ترجمہ ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں کوئی بات نہیں۔ او بھائی آپ سمجھا رہے، کہہ رہے نہیں، تو اب کہہ رہے ہیں آپ بتائیں۔ اگر میں بتاؤں گا تو پھر اس کے بعد آپ مان لیں گے وہ ہاں تو بات؟ میں دیکھوں گا کہ وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، تو پھر میں آپ چلیں، کو ابھی جھوٹا ثابت کر دوں گا کہ بھائی آپ کو تو ایویں وہ ترجمہ پڑھ لیا کسی کا اور آگے ادھر کے ایک ہی ہے۔ یہ بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آؤ من، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کانا لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ، کلام کرے اللہ، الا مگر وحین، اچھا یکلم نہیں ہے، یکلمہ اللہ، جی وحین یار ان کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، ان کی آواز بھی ڈبل آ رہی ہے سب کو۔ ناصر بھائی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ ٹھہر دیں ذرا، پھر میں جگہ تھوڑی سی چینج کرتا ہوں شاید۔
मैं अभी बस घर के एंटर हुआ हूँ, तो शायद वो बाहर से हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप ठीक, आप अच्छा ठीक है? जी, आप ठीक है? अब आप ऐसा करें, अपना इंटरनेट सही करें। आप ठीक हो गया? आप ठीक हो इन्होंने गया? अहदीस का मुतलक इनकार किया है मैं और मिर्जा का इकरार आप, किया है। आप, हमने मानने का इनकार किया, हदीस का आपने इनकार किया। नहीं अब नहीं मिर्जा नहीं, साहब मेरी तायद के अंदर खड़े हो गए। मिर्जा साहब कहते हैं छोड़ दो उस खबीस को जो छोड़ता है हदीस को। आए मैंने कहा आए किधर आते हैं? उस्मान भाई, मैंने तो पहले कहा पहले था कि हर मिर्जा बात साहब पे आपके की आगे मिर्जा मैंने साहब खड़े हैं। कहा सुने, मिर्जा साहब की एक बैसाखी को छोड़ते हैं, दूसरी को पकड़ लेते हैं, आए ये क्या मिर्जा वजह साहब का दिफा नामुमकिन है, तजाद ही तजाद है, आपने हमें मान लिया। मिर्जा साहब कहते हैं कि जो छोड़ता है हदीस को छोड़ दो उस खबीस को। अब बताएं किधर है? जाओगे? मैंने आपको छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, 100% छोड़ दिया। यानी कि मिर्जा साहब कहते हैं कि छोड़ दो उस खबीस को, तो आप जा रहे हैं ना हदीस में, आपने इसलिए मैंने हदीस को छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया हदीस को। इसका मतलब है तमाम लोग भाई नासिर साहब के ऊपर फतवा लग गया है कि ये मिर्जा साहब के फतवा के नजदीक खबीस हैं। तो जमात अहमदिया को चाहिए कि नासिर साहब को भी छोड़ दें। ये सुन ले भाई, जिल्द 17 सफा 78, क्यों छोड़ते हो लोगों नबी की हदीस को? जो छोड़ता है छोड़ दो तुम उस खबीस को। भाई जमात अहमदिया से मेरा मुतालबा है कि ये हदीस के इनकार से मुझसे कर रहे हैं बहस। तो मिर्जा साहब का फतवा आ गया कि ऐसा शख्स खबीस है। मैं नहीं कह रहा भाई, माजरत। देखिए उस्मान भाई, आपने पहले मिर्जा साहब को ऐसे बाहर निकालवाया, अब तो आप मुझे निकलवा रहे हैं। आपका काम बाहर निकलवाना ही है। आपका काम जो है ना, आपने अपना पेशा नहीं छोड़ा, तो हमने अपना पेशा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जी जी फरमाता है, आवाज खराब हो गई आपकी, आवाज खराब हो गई। अब आ जाएगी असातीरुल अवलीन, वो पुरानी बातों को दोहराते हैं। आपने बिल्कुल बयान ही वही किया है। तो कितना कुरान, ये कलाम कितना सच्चा है कि छोटी से छोटी बात को भी नहीं छोड़ता। तो आपने वही तरीका अडॉप्ट किया जो पहले लोग किया करते थे ना, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है। अब गौर करें, जाके पढ़ा करें कुरान पाक को, खुदा के लिए। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ ने कहा कि छोड़ दो उस खबीस को, ये कुरान पढ़ के कहा या क्या पढ़ के कहा है? मिर्जा साहब जो भी काम करते हैं ना, वो उनका, आपने खुद ही बताया कि उन पे कुरान रिवील हुआ है। तो जिन पे कुरान रिवील होता है ना, वो वही कहता है जो कुरान में लिखा हुआ होता है। वो हाँ, तो इसका मतलब मिर्जा साहब ने कहा कि हदीस को नहीं छोड़ना, जो छोड़ता है तुम उस खबीस को छोड़ो। तो उनके बाद कर रहे हैं, वो हदीस कर रहे हैं, वो सुने देखिए कितनी प्यारी आपने बात की है मिर्जा साहब की। आपके अंदर ना टेम्परामेंट नहीं है। मैं बताता हूँ कि मिर्जा साहब ने कहाँ पर कहा है कि किस हदीस को नहीं छोड़ना। देखिए सुने, वो कौन सी, यानी कि कुछ हदीसें लेनी है, कुछ छोड़नी है। हाँ, वो नहीं, सुन ले भाई, अब सुन ले यार, प्लीज सुन ले यार, एक मिनट छोड़नी। वो कहते हैं, वो इस हदीस की बात करें, कहते हैं तिल का आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिल हक फबे अजी हदीसिम बाद अल्लाह व आयात ही योमिनु। वो इस हदीस की बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं कौन कौन, क्या आपके अंदर अकल है, कोई मर गई है, कोई समझ ही नहीं आती बात की कि वो किस हदीस की बात कर रहे हैं। वो इस हदीस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये अल्लाह की आयात हैं जो पढ़ी जाती हैं तुम पर हक के साथ। नासिर साहब, मिर्जा साहब ने आपको फिर मिर्जा साहब आ गए आपके आगे। मिर्जा साहब ने जो ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने की हदीस है, उस हदीस के बारे में कहा क्यों छोड़ते हो लोगों नबी की हदीस को? जो छोड़ता है छोड़ दो तुम्हें उस खबीस को। आप कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं कि मुतलक हदीस है। माज़अल्लाह मिर्जा साहब फिर आगे आ गए हैं। नहीं, सुने बिल्कुल भी नासिर साहब वो भी मैं अहमदिया को तो मान लिया है, लेकिन आपने एक किताब भी मिर्जा साहब की नहीं पढ़ी, दिखा के काबिल नहीं है। उस्मान भाई झूठ बोलते हैं आप। अभी यार उस्मान भाई, उनकी बारी है यार, प्लीज उनको बोल लेने दे यार, मेहरबानी करें यार। अब कोई बात यार, हमारी शराफत का प्लीज। शेख भाई कोई नहीं, ये मेहमान है हमारे, कोई बात नहीं, इनको इजाजत दे दें, कोई नहीं, खैर है। देखिए मिर्जा साहब ने जो फरमाया ना, मैं बिल्कुल बयान ही वही मानता हूँ। जो वो कह रहे हैं कि वो जिसके आने का, ईसा के आने का जिक्र है ना, तो वो खुद ही तो अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खबीस है जो मुझे छोड़ेगा। तो वो उस हदीस की बात कर रहे हैं ना, वो भी कुरान में जिक्र है ना उसका। आपको पता ही नहीं है उस बात का भी। मुझे छोड़ेगा नहीं, हदीस को छोड़ेगा। हदीस नबी ने सल्लल्लाहु की है।
اور تو یہ آپ نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے مطلق انکار کر دیا اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس خبیث کو. عثمان بھائی، نبی کی حدیث یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے. آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں وہ راوی باہر کا ہے جس میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون 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 200 سال کے بعد لکھی گئی ہوئی ہے. اس کو کہہ رہے ہیں آپ وہ مرزا اللہ صاحب نے کہا ہے، مرزا اللہ نے صاحب کو لکھوائی کہیں ہے آپ یہ آپ حدیث یہ اللہ مرزا نے صاحب کو لکھوائی ہے. ڈائریکٹ فتوا لگائیں. مرزا وہ صاحب کو فتوا لگا رہے ہیں، ناصر صاحب کہتے ہیں وہ یہ تو 200 سال والی ہے. مرزا صاحب آپ نے کیوں کہہ دیا؟ مرزا صاحب کی حدیث یہ والی ہے جو میں نے پڑھی ہے. میں جماعت احمدیہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو اپنے اپنے تائید میں اسے بھی حوالے باہر لے رہے نکال دو. تھے، میں نے کہا تھا کہ ان تائید کے حوالوں سے آپ کا کوئی کچھ نہیں بننے والا. عثمان بھائی کتنی پیاری بات ہے. مرزا صاحب کو مسلمانوں کو کہتے ہیں مرزا صاحب کو باہر نکال دو، اور مرزا صاحب کے ماننے والوں کہتے ہیں ناصر صاحب کو باہر نکال دو. یہ بالکل لکھوا بالکل لے مرزا صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو چھوڑتا ہے حدیث کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو آپ نے کہا 200 سال کے بعد لکھنے والے اور 200 بعد میں راوی ہیں، ان کو کیوں لے رہے ہو؟ یہ آپ مرزا عثمان صاحب کو بھائی، کہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو اس حدیث کو. عثمان بھائی فاب ای حدیث بعد اللہ، وہ اس حدیث کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ آپ ہی نہیں مجھ چل سے اس رہا موضوع پہ بھی بات کر لینا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ حدیث وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ حدیث ہے، لیکن ابھی اس کا حوالے کا جواب دیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جو حدیث کو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. مرزا دیکھیں صاحب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث کے متعلق ہی کہا ہے جو انہوں نے آپ نبی علیہ السلام سے سنی. سنیں حدیث ہوتی ہے بات. تو محمد رسول اللہ نے اللہ کی بات ہمیں دی ہے، تو اللہ کی بات کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے. تو کس کی حدیث ہوئی ہے؟ رسول اللہ، اللہ کی حدیث ہوئی. کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے. تو اس حدیث کو نہیں چھوڑنا. اس کے اندر ہی تو لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کو نہیں چھوڑنا. پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. یہ جو مرزا صاحب نے نقل کی ہے قرآن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. مرزا صاحب نے کیا نقل کی ہے اس کو مجھے پتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے اس چیز کا؟ آپ کو نہیں کیا پتا پتہ ہے آپ کو؟ مانتے مرزا صاحب کہتے ہیں ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن سے یدا الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں؟ دیکھو تو کھول کر، دیکھو تو کھول کر. ابھی وہاں پہ حوالہ تھا کہ کیا بخاری کو مانو گے؟ نہیں ماننا. ادھر کہتے ہیں کیا بھولتے ہو تم یدا الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں؟ دیکھو تو کھول کر. کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو؟ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. دیکھیں عثمان بھائی، قرآن میں لکھا لا اکراہ فی الدین. اس کا مطلب یہی ہے کہ حرم نہیں کرنا. یہ آپ مرزا صاحب کو سمجھائیں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہ ہے لکم دینکم ولی دین. اس کا مطلب یہی ہے کہ حرب نہیں، دین میں حرب نہیں ہو سکتا. یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں. یہ بخاری ہے، بخاری کو چلیں عثمان بھائی، ناصر بھائی، بات شیخ ہادی صاحب آپ سب نے سن لیا کہ ماشاءاللہ. اب عثمان بھائی مجھے موقع دیں. عثمان بھائی مجھے موقع دیں. اچھی بات ہو گئی ہے، اچھی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دلائل دے دیے، ناصر بھائی نے اپنے دلائل دے دیے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے جو حجت ہے نا وہ قرآن ہے. پیارے بھائی وہ بڑی دیر سے آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ، لیکن میں آج تک اس بات کو ہادی سمجھ نہیں پایا. عثمان بھائی، ہادی بھائی اپنا ہادی بھائی عثمان بھائی نے کہہ دیا میں نے بھی بتایا تھا کہ جو بھی لا ریب ہے. قرآن کو پیش کرے گا مرزا صاحب کو چھوڑ کے وہ مردہ اسلام کو پیش کرے گا. میں نے حوالہ دیا تھا، آپ نے کوئی جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث لا ریب ہے. انہوں نے خود ہی ریکارڈ ہوئی ہے ان کی بات کہ حدیث بھی لا ریبہ فی ہے. انہوں نے خود کہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ محمد رسول اللہ پہ کس طرح کی انہوں نے بات کو لگا دیا ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اگر میرے شک کرے وہ تو پکا کافر ہے. ہاں پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے ہمارے نزدیک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاذ اللہ کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے کر لیتا. کوئی نیا فتویٰ ہے؟ یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ صحیح حدیث میں کوئی شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. عثمان بھائی مجھے بالنے دیں، کوئی نہیں، حوصلہ کریں، اب حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. پھر آپ مرزا صاحب کی بات میں شک کر سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ حجت ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کو آپ حوالہ رکھو تو کہتے ہیں کہ یہ چلے یار عثمان بھائی یار بات بگڑنے سے پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب کا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے. معاذ اللہ. تو پھر آپ نے کیوں ماننا ہے؟ چھوڑ دو مرزا صاحب کو. ٹھیک ہے، مجھے دے اجازت. کوئی بہت بات نہیں شکریہ پہلے اجازت ہے ہماری طرف سے. بہت شکریہ عثمان بھائی. لیکن وہ جو عثمان بھائی نے وہ جو بات کی ہے نا، وہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، وہ مجھے پلیز بھیج دیجیے گا جس میں انہوں نے کہا کہ حدیث بھی لا ریب فی ہے.
وہ بڑی پیاری ٹھیک بات ہے انہوں نے کی ہے, وہ ریکارڈ ہو گئی ہے.